صلی اللہ علی محمد۔ اس زمانے میں ایک آدمی کفن چوری کیا کرتا تھا، کفن چوری کرتا تھا، کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا تو کفن چور بھی پیدا ہو گئے تھے، اور رات کو دیکھتے تھے کہاں کہاں کسی کو دفن کیا تو سویرے جا کے کفن چوری کر کے لے آتے۔ آپ کا انتقال ہوا تو ایک کفن چور آدمی وہ کہتا ہے میں جنازے میں گیا لیکن میں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی طرف مجھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگلے دن میں دوبارہ گیا، ایک کفن چوری کرنے تو میری ہمت نہ ہوئی، تیسرے دن پھر گیا تو ہمت نہ ہوئی، کہتے ہیں چوتھے دن ہوا تو حضرت بایزید میری خواب میں آئے، کہنے لگے چل بس کر اب نہ چوری کرنا۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی بخشش فرما، تو اب تو بخشا ہوا ہو کہ پھر چوری کرتا ہے، خبردار۔ حضرت رابعہ بصریہ کا وصال ہوا، بی بی صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو کفن چور آ گیا، تو کہتا جب میں نے قبر میں ہاتھ ڈالا نا کفن کو، ایک سمجھ لے پھٹا اتار کے کفن کو ہاتھ ڈالا تو بی بی صاحبہ بول پڑی، کہنے لگی چھوڑ دے، خبردار۔ کہتا میں کانپ گیا، سختہ طاری ہو گیا، مردہ بول پڑا ہے۔ جو مردہ ہوتے ہیں انہیں ولیوں کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی، مردہ بول پڑا تو حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگی چھوڑ دے، ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوئی کا کفن چوری کرے گا، بس کر چھوڑ دے۔ تو کہتے میں کام کے پیچھے گرا تو میں نے کہا اماں تو بخشی ہوئی ہے، تیرا تقوی پرہیزگاری خوف خدا زمانہ جانتا ہے، پر میں کیسے بخشا ہوں؟ میں تو پاپی ہوں، میں نے تو ساری زندگی گناہ کبیرہ کیا، مردوں کے کفن چوری کی، میں کیسے بخشا گیا؟ تو اماں کہنے لگی بولے کل جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے رب کریم نے سب کی بخشش فرما دی، بخشے گئے سارے جنازے میں آنے والے۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ میرے حضرت قبلہ عالم دوستو، دیانتداری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت، اگر وہ والی سیرت جو کتابوں میں ہم ولیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے، میرے حضرت میں۔ ابھی آپ جب آئے لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی، تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں، کبھی نہ کبھی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالی دا کم پانی دینا، پھل پکے ہون یا کچے، پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، وہ جھوٹے ہون یا سچے۔ ہماری تو ملاقات آخری کی، ہم تو جنت میں بھی کٹھے رہیں گے، ان کے قدموں میں رہیں گے، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے، تو وہاں بھی کٹھے ہوں گے۔ میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیزم ابرار بھی میرے ساتھ تھے، اجازت ہی دو لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی، آپ کراچی تشریف فرما تھے، تو میرے ساتھ تھے۔ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا، 6 7 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، شکن بھی نہیں آیا۔ نکاح جی کہتے ہیں اسے بٹھاؤ بٹھاؤ، تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتا بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیہڑی باہر بھی نوکری کر جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے میں نے اندر آنا ہے، وہ تو کبھی کہتے ہی نہیں۔ انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ سگ بھی کہلائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے، نوابوں جیسی ڈیوٹی کرنا اور بات درویشی اور غلامی کی کرنا، یہ کیسے؟ 2 باتیں تو نہیں ہوتی، بات تو ایک ہوتی ہے۔ جڑیاں خسماں دی ویچن عذاب وسن بھاگ جاگ جاندے ہو نہ گولیاں نے۔ کئی گھنٹے انتظار کیا تو کئی لوگ آئے، حضرت کب آئیں گے؟ چلے گئے، کئی آئے تو وہاں ایک مولانا بوڑھے بیٹھے تھے، مولانا اسرائیل ان کا نام تھا، تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا؟ میں نے کہا جی ہم نے کہاں جانا ہے، ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ان کی 1-2 شخص نے تھوڑی سی میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے، تو کچھ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی، اور ہم ہیں بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہمارا تو 4تھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے۔ 4تھے درجے کے نوکروں کو بھی کس میں ہوتی ہے نا، ایک سیکٹری ہوتا ہے، ایک چوکیدار ہوتا ہے، ان کے پاس بھی چابیاں وابیاں ہوتی ہیں، ایک بار والا ہوتا ہے، ایک 4تھے 5ویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے، چل تو آ جا۔ ہم تو 4تھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں، وہ رکھ لے بس مہربانی۔ تو حضرت
बैठे रहे, देर हो गई, थक जाता हूं, थक गया, बात आगे निकल गई। अब बैठे थे तो तन्हाई थी, मजमा हुआ ना, जब मजमा पार महफिल पे हजरत हमें नहीं मिले, बाहर सीधे मजलिस पे कई सालों के बाद मुलाकात हुई। चिर होया मैनू तरले लेंदे, कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी एक बार जे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। देर हो गई, मैं बड़ा तरसा हुआ बैठा था, कई घंटे बीत गए, बैठे रहे। मर्जी है ना जी, यही रस बोले तो ओदी मेहरबानी। तो देर के बाद जब वहां पहुंचे ना, स्टेज पे सामने हजरत के पास, हजरत स्टेज पे आ गए, तो मेरी तबीयत है कि मैं जब अपने शेख के पास बैठता था तो सबसे पीछे बैठने की कोशिश करता था, इसलिए कि बढ़ बढ़ के आगे होना कमाल नहीं, को पकड़ के आगे करे तो फिर भी थोड़ी सी नौकरी कबूल होने की बात समझो। पीछे बैठ गए हम लोग, मैं भी और अबरार भी, हम पीछे बैठ गए। अब वहां उलमा और मशाइख का ढेर लगा हुआ था। हजरत की नजर बज़ाहिर खासी कमजोर है, लेकिन जब बैठे तो ये मेरे साथ मौजूद थे, आप गवाही ले सकते हैं। हजरत ने फौरन नकीबे महफिल से कहा कि वो पीछे बैठा, उसे तो आगे बुलाओ। तो मैं जब उठा ना, तो आप यकीन करें मेरा दिल करता था फाड़ डालूं कपड़े और मैं यहाँ लोगों को बताऊं कि बेखबर हो जो गुलामों से, वाक़ा क्या है। हम लोग आगे गए और जब मैं स्टेज पे उनके कदमों में बैठा तो मुझे कहने लगे बच्चे को भी बुलाओ जिसको साथ लाए हो। और जब मैं बैठा, ईमानदारी की बात है, मैंने सलाम ली कान में, मैंने कहा हुजूर तबीयत कैसी है? फरमाने लगे तू जब से आया है मुझे तब से पता है तू बैठा है, तू जब से आया है मुझे तब से पता है, अब कल वापस चले जाना और जाके वहां दीन की नौकरी करना, तू जब से आया है मुझे तब से। मुझे फरमाने लगे कि तू जब से आया है ना मुझे तब से पता है, जाओ नौकरी करो। और एक जुमला कभी नहीं भूलता, फरमाने लगे मैं तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ। बस बात खत्म हो गई, मामला हल हो गए। बातें बड़ी हैं, जो करूं तो क्या करूं, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे। मुझे एक शख्स कहने लगा हर स्टेज पे छाए हुए नजर आते हो। मैंने कहा क्या करूं, सबसे पीछे बैठा होता हूं, सबसे पीछे, लेकिन वक़्त का गौस उठा के जिसको स्टेज पे बिठाए उसे पीछे कौन बिठा सकता है। हम वो गिड़ियां गुड्डियां अब पे उड़ियां। हमने उनकी जिंदगी में रानाई देखी है, गरीब परवरी देखी है। मैं इतना बड़ा नजराना नहीं कभी उनको दे सका। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं तो अभी 9th क्लास में था, मेरे अब्बा जी पर्दा कर गए थे। मैंने बड़ी गुर्बत में वक्त गुजारा है, लेकिन मुझे उनके अरब और खरब पति मुरीद है। खरब वहाँ लोग करोड़ों रुपया लेके लाइनों में खड़े होते हैं। मैं गरीब बाप का बेटा और मुस्तार जिंदगी, लेकिन मैंने उन्हें इज्जत देते देखा है। मैंने देखा है वो करीब बुलाने वाले, वो प्यार करने वाले। मैंने उनकी गरीब, लोग कहते हैं मेरा पीर गरीब नवाज है, और कसम अल्लाह की मेरा पीर गरीब नवाज है। मैंने गरीब नवाजी देखी है, मैंने वो रंग देखा है, मैंने वो जलवा देखा है। उनके नरगसी होंठ जब कभी कभी मेरे पेशानी का बोसा लेते तो मुझे यूं लगता कि अल्लाह ने जितनी खुशबू दुनिया में रखी थी मेरे शेख ने सारी मेरे वजूद के अंदर उड़ेल दी। बरेली से जब मेरी वापसी थी और मैं पलट रहा था तो मैं मुलाकात करने गया, मेरी तबीयत में ये रानाई थी कि खुदा खैर करे। मैं पलट रहा हूँ, मैं मुलाकात करके जब वापस बाहर आ गया, मेरे साथ एक शख्स था तो मुझे फिर बुलाया, और जब मैं दोबारा अंदर गया तो मुझे अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल के दिए। फरमाने लगे ये खर्च है आने जाने का, और कभी महसूस न करना। मुझे वो सब लोगों के बीच में देते तो मेरे लिए एजाज था, लेकिन मेरे जैसे गरीब को नवाजना भी और उसकी इज्जत का भी ख्याल करना, ये मकाम, ये रंग, मेरे पास करोड़ों बातें हैं, बल्कि मैं साफ कहूंगा कि उन्हीं की महफिल सवारता हूं। चिराग मेरा है रात उनकी, मैं उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं।
जुबान मेरी है बात उनकी। लोग अपने अब्बे की गद्दी पे बैठ के बड़े लोग होते हैं, लेकिन मैंने बताया कि मेरे अब्बा जी किसान थे, किसी बड़ी गद्दी से ताल्लुक नहीं। मैं किसी जमात में कभी नहीं गया, कोई सहारा नहीं लिया। मस्जिद भी वो है जहां जब मैं आया था तो 3 लोग नमाज के लिए होते थे, तो कभी तीसरा ढूंढना पड़ता था। जितने जलवे, जितनी रानाइयां, जितना हुस्न, जितनी ताजगियां, और मेरे अजीजों के चेहरों पर ये जो नूरानियत का हुस्न आपको नजर आता है ना, ये मेरे हजरत की होंठ से निकली हुई सिर्फ एक दुआ का सदका है, सिर्फ एक दुआ का सदका है, सिर्फ एक दुआ का सदका। तो भाई वो कभी कभी ये शेर पढ़ते हैं ना मेरे अजीज, तो वो मेरे लिए पढ़ते हैं, मेरे लिए शेर पढ़ते हैं कि जेकर साईं वसाउन कुछ अजियां नू फिर केड़ा माई दा लाल उजाड़ सकदा है। जेकर साईं वसाउन कुछ अजियां फिर केड़ा माई दा लाल। ताकत है किसी की, हमारे सामने भी कोई खड़ा हो सकता है, कोई बातल कोई हमारे सामने भी खड़ा हो सकता है। आप यकीन करें, जितना दम खम अल्लाह ने मेरे शेख की वजह से हमारे सीने में रखा है, जहाँ हम होते हैं वहाँ हम ही होते हैं। हमने कोई सहारा नहीं लिया जिंदगी में, किसी का नाम लेके अपने आप को ऊंचा नहीं किया। बस ये तेरी नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। और उस नजर पे मैंने कहा, मरेंगे तो कफन पे भी नाम लिखाएंगे, और मरेंगे तो कब्र पे कतबा भी तेरे नाम का लिखाएंगे, और यही जलवे लेकर के इंशाल्लाह जाएंगे, इसी नाम से पहचाने जाएंगे, और इंशाल्लाह वहां भी गुलामों का रंग निराला ही होगा। बातें हो ही नहीं सकी, भी तो एक पहलू खुला है, अभी तो दफ्तर पीछे पड़े। इंशाल्लाह फिर एक नशिस्त रखूंगा, उनकी बातें फिर सुनूंगा, और ये बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। मुझे लोग पूछते हैं, हर तकरीर में कहते हो मेरे हजरत फरमाते हैं, तो मैंने कहा क्या करूं, मैं तो फरमाता ही नहीं। आप यकीन करें, तैयारी कोई करता हूं, जुमे में तकरीर कोई और हो जाती है, वहां कुछ और, किताबें कुछ और देख के आता हूं, यहाँ कुछ और हो जाती है। फिर समझ आती है कि तू बोलने वाला है ही नहीं, कोई और है जो तुझे सबक पढ़ाता है, जो तुझे कहता है इस तरह करके बात कर, इस तरह करके। एक शख्स मुझे नार्वे से रात फोन कर रहा था, कहने लगा हजरत साहब आपकी बातें मेरे सीधे दिल में लगती हैं, और यहाँ बैठ के सही हो गया हूँ, फेसबुक पे सुन के। वजह क्या है? मैं कहता मैंने भी नहीं ना पता, मुझे पता हो तो मैं बता ना दूं, ये मुझे नहीं पता भाई, मुझे क्या खबर कहाँ ये मस्जिद जो कहाँ दुनिया से भी दूर है, और कहाँ नार्वे, और कहाँ लंदन, और कहाँ सारा जमाना, और कहाँ ये दुनिया, हमें नहीं पता। बस इतनी बात है कि माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ते पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे, ये पक्की बात है, ये कन्फर्म बात है। और मुझे तो कभी कभी लगता है वो सिर्फ मेरा ही ख्याल नहीं रखते, जो मुझ फकीर से जो वाबस्ता है उनका भी बड़ा ख्याल रखते हैं। कई दफा मुझे अपने कई अकीदतमंदों और मुरीदों के पीछे उनके जलवे नजर आते हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे छा गई है इन पर मेरे हजरत की नूरानियत। मुझे रंग नजर आता है अपने दरवेशों में उनके हुस्न का। बस दुआ करे ता अबद आस्ताना यार रहे, वो आसरा है गरीबों का। सरकार ने फलाह इंसानियत के लिए जो दूसरा काम किया ना, वो लोगों को एहसास दिलाया है कि अगर गलती हो जाए तो तुमने बंदों के सामने अपने आप को क्लियर नहीं करना, तुमने तो रब के सामने अपने आप को क्लियर करना, अल्लाह के सामने तुमने बचना है कि मेरा गुनाह माफ। और हुजूर एहसास पैदा करते थे। बुखारी शरीफ में कबीला गामदिया की उस औरत का तज़किरा मौजूद है जो खुद आई थी, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया था, आज खुद आई। एहसास पैदा हो गया ना गुनाह का। यहाँ बहुत सारी गलतियां करके भी लोग जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कभी याद तो नहीं किसी के साथ ज्यादती की हो, याद तो नहीं कभी किसी का। भाई आपने इतने बड़े वली होने का दावा कर दिया, इंसान तो इंसान रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए कि या अल्लाह अगर अनजाने में भी भूल गए हैं तो हमसे दरगुजर फरमा, लेकिन जब हम तैयार ही नहीं मानने को। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो खातून आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी 14 दिनों के रिमांड पे नहीं उसे मनवाया गया, उसे वो खुद ब खुद आई और करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो खड़ी हुई तो इतने दर्द से मैंने कम लोग रोते देखे हैं जिस दर्द से वो रोई। अर्ज करने लगी हुजूर मैं गलती कर बैठी हूं, मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर दे।
تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے-چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفیں بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں، مضبوط عقائد۔ اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے کہ تھوڑا ادھر کو تھوڑا ادھر، عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمائی، عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے، اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا۔ انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا۔ مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں۔ اور دوسری بات اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں۔ تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا۔ میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات سے، میرے سے ہنس کے بولو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے مطابق۔ بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا۔ محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کچلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں، لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا؟ فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت تھی کہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو السلام علیکم کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
اس کا مقصد ایک دوسرے کو سبق یاد کرانا ہوتا تھا، نئے سرے سے عزم نو کرنا ہوتا تھا۔ اس صورت کے مضامین ایک دوسرے کو یاد کرانا مقصد تھا۔ سورہ بڑی معروف ہے اور قرآن مجید کی جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھا کے کہا والعصر، محبوب مجھے تیرے پاکیزہ زمانے کی قسم ہو، محبوب تیرے خوبصورت وقار والے، خلوص والے، پاکیزہ بھائی چارے والے تیرے زمانے کی مجھے قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ مطلق فرما دی، تاکید لگا کے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ یا اللہ سارے، فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، کون؟ جن میں 4 خوبیاں پائی جائیں۔ الا الذین آمنوا، ایک تو وہ ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک اعمال کریں۔ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، اور پھر چپ نہ کر جائیں، وتواصوا بالحق، پھر حق بات کا اعلان کریں۔ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ چلیں سارے بولیں گے تو اعلان بھی ہوگا نا، ایسے تھوڑی ہوگا کہ 1-2 آدمی اعلان کرے تو دنیا جاگ جائے۔ حق بات کا اعلان کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا حکم کیا ہے؟ آپس میں حق بات کی تلقین کرو، اور حق بات کی تم تلقین کرو اور پھر تمہیں کوئی کہے کچھ نہ، پھر تم پہ ظلم نہ ہو، پھر تمہیں ستایا نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تم بڑے پاک صاحبزادے، پیر زادے، علامہ صاحب، سیاستدان، بیوروکریٹ بن کے بڑی ایک طرف ہو کے آرام سے زندگی گزارو سارے، تم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وتواصوا بالحق، جب تم حق بات کی نصیحت کرو گے پھر تکلیف آئے گی، پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے۔ وتواصوا بالحق، ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، اور پھر رستے میں تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، پھر کیا کریں؟ وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی تلقین بھی کریں۔ یہ قرآن مجید نے 4 شرطیں لگائیں، فرمایا جس بندے میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی اسے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات، یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو۔ برما کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے بات نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے، یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عاملوا الصالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی، پھر بات آگے نہ چلتی۔ جب کہا گیا وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا تھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، ختم ہو گئی۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بستی میں 2 3 4 نیک لوگ رہتے تھے۔ میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں 3 4 بڑے پرہیزگار، متقی، صاف ستھرے صوفی صاحب، درویش صاحب، علامہ صاحب، بڑے جو کہتے تھے بالکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا، میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی مرے کوئی جیے، بڑے نیک، صاف ستھرے، پرہیزگار۔ باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک مہلت دی، پھر مشیت خداوندی، اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو، تباہ کر دو۔ اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہماری سیاسی چالیں صحیح چل رہی ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا وہاں تو تیرے 3 4 بڑے نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار، سچ بولنے والے، دیانتداری والے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب،
بڑے خوبصورت، ان کا کیا کریں؟ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا، سب سے پہلے انہیں سب سے پہلے، اور الٹ دو بستی، پہلے ان کا نمبر لگاؤ۔ یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے؟ تو غلطی سن لیں، غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 2 صفتیں پیدا کی ہیں، اگلی 2 پیدا کیوں نہیں کی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ روک کیوں گئے؟ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا، میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا، لوگ میرا قانون توڑتے رہے، انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا، گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا۔ میرے بھائی امت مسلمہ اپنے لیے تو آئی نہیں دنیا میں، نبی پاک کی اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں، دنیا داری کریں، جھوٹ سچ ماریں اور رخصت ہو جائیں، بچے پیدا کریں۔ یہ کام تو ہندو سکھ بدھ مت سارے کر رہے ہیں، تو فقط اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے نوجوان مسلم، کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے؟ پتہ ہے تجھے؟ روزی کماؤ، روٹی کماؤ، اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، دائیں بائیں فراڈ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، خول بنا لیا اس میں بند ہو گئے، باہر ہی نہیں نکل۔ اپنے ملک کی سوچو، اپنی بات کرو۔ علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ اقبال نے، یہ سنو، جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان، برما کے مسلمان بعد میں، کشمیر کے مسلمان پہلے سنو اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا کون ہے؟ وطن کی محبت ایمان کا حصہ، اس میں شک نہیں، لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ فرماتے ہیں جو وطن اوڑھ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا۔ سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے، سب سے پہلے امت مسلمہ ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات؟ قوم کس سے ہے؟ پاکستانی ہونے سے، پنجابی ہونے سے، سندھی بلوچی پٹھان ہونے سے نہ، قوم مذہب سے ہے، اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کافر نے اصل میں جاگ ہی نہیں رہا، میں جاگتا ہی نہیں، میں جیب کی سوچتا ہوں، مسجد کی سوچتا ہوں، خانقاہ کی سوچتا ہوں، مدرسے کی سوچتا ہوں، دکان کی، سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہیں۔ میں تو اپنی ذات کے خول سے اٹھ ہی نہیں رہا، اور مجھے یہ اندازہ ہی نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا، مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام، جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکے اور مدینے کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکتیں ملک کے شام میں رکھی ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے ہجرت کرنی ہو وہ شام جائے۔ اتنا اعلیٰ ملک سارا کٹ گیا، 4,000 ہزار لوگ ایک دن میں قتل ہو گئے، پر میرا گھر آباد ہے نا، کوئی حرج نہیں، وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں، کٹتے رہیں۔ فلسطین میں ہمارے یہاں معراج کی محفلیں بڑی جم کے ہوتی ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصی کا نام لینے والو تو مسجد اقصی کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح مسجد اقصی کدھر ہے؟ اور اب تو میری طرح کے مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب، حرم شریف میں پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب۔ مولانا حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی، کھولو تو صحیح کنز المال،
پڑھو مسند امام محمد بن حنبل، حدیث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی 25,000 کا ثواب، اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی 50,000 کا ثواب، اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی 1,00,000 کا ثواب۔ مسجد اقصی کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے، کیوں؟ وہ مسجد جس کی طرف منہ کر کے 15 سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی، کس نے؟ بولیے گا 15 سال تک، 2 ہجری میں 13 سال مکے میں، 2 سال مدینے میں، مسجد اقصی کی طرف جدھر منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے۔ آج وہ مسجد یہودی کے قبضے میں ہے، کئی جمعے تالا رہتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ مجھے کیا لگے اس بات سے، میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ بھائی یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پہ بات جاتی ہے، موبائل جیبوں میں فوراً تصویریں کیش ہوتی ہیں۔ میں اور آپ، ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے، ذبح ہو گئے، عورتوں کے پستان کاٹ کے برما کے بدھوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی۔ اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں، یہاں کسی سیاستدان کو مکھی کاٹ جائے تو ہمارے پھٹے آباد ہو جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے۔ ہمارے اپنے لوگ، عام آدمی نہیں بات کرتا، عام آدمی نہیں نکلتا، عام شخص کو فکر ختم ہو گئی۔ بھائی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے۔ مسجد نبوی سے بڑی بھی کوئی مسجد ہوگی جس ممبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے؟ اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی؟ کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق، ہمیں کیا لگے، جو مرضی ہوتا پھرے۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا، لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا۔ امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے نا۔ امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کے، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں، مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ بولے کون تھا؟ یزید مسلمان تھا، اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے، جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کا جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں، میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں۔ امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے، سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو، امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے، شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا۔ امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا، لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، اپنی جیب سے فلیکسیں چھپوا کے ظالموں، جابروں، بدماش ماندہ شاکر انت وچھوڑا سینائے، آپ
आपे डिगना आपे उठना पैना मादा शाकिर अंत विछोड़ा सहना आपे डिगना आपे उठना पैना पुत बिस्मिल्लाह दिया को वोट देते हो। इमाम हुसैन को तेरी देख की जरूरत है जो तू 10 मुहर्रम पे पकाता है, चावलों की जरूरत है जो तूने 9 मुहर्रम को पकाए। उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है। मेरे घर में फलां MNA MPA साहब आ गए थे, इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा। उसने कहा जैसे कहोगे कर लूंगा, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, जितनी मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, जितने इदारे कहोगे तामीर हो जाए, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिद मदरसे उस वक्त आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं, और जब हुकूमतें गलत होती हैं तो फिर मसाजिद आबाद, फिर मदारस की आबादकारी हो ही नहीं सकती। मैं दीन में नया रखना खोल दूं, इमाम अली मकाम खड़े हुए, पर मैं क्या करूं? हुकूमत क्या करूं? हुकूमत से क्या कहूं? अगर मेरी मिल्लत के अपने जवान के मोबाइल में रंडियों का नाच हो तो 10 मुहर्रम को तो इमाम हुसैन करबला में तड़प जाते होंगे। अगर 9-10 मुहर्रम को जो निकला इमाम अली मकाम की बात करने के लिए, वो नौजवान अगर सिगरेट का, शराब का, बदमाशी का आदी हो तो हजरत अली असगर कहेंगे ना मेरी कुर्बानी का क्या बना? वो तो निकले थे उरियानी और फाशी के खिलाफ। और अगर मिल्लत का जवान रोज चौक में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ता हो तो हजरत अली अकबर तो अपनी कब्र में रोते होंगे कि ये इस कौम के लिए जान दे दी जो आज यजीदी तरीकों पे अमल कर रही है, जो सारी रात गंद देख के सोती है, जो सारी रात बेहयाई, फाशी और उरियानी में लगी रहती है। इन लोगों के लिए जान दे दी। इतना जुल्म उन शहीदों के साथ, और 10 मुहर्रम को देग पका के कहता है मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं, मैं इमाम अली मकाम से प्यार करने वाला हूं। ना भाई ना, दोरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना पड़ेगा। इमाम अली मकाम मैदान में निकले, डट के निकले, और इमाम ने फरमाया मैदान में निकल कर कि मेरा वतन मदीना है, मेरा वतन मदीना है, पर मदीना बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। तू पाकिस्तान की बात करता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया मदीने की शरीयत बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले, और तेरे तो बच्चे आम से हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी गोद में जो बच्चे हैं वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, पर बच्चे बाद में, नबी पाक का दीन पहले। आपने फरमाया तेरी बेटी बड़ी बावकार होगी, उसकी बड़ी इज्जत है। तू कहता है बेटी की वजह से ब्लैकमेल हो गया, लेकिन जो शान खुदा ने हुसैन की बेटी को अता फरमाई, जिन बच्चियों का सर का बाल नंगा हो जाए, सर का बाल नंगा हो जाए, तो इमाम शौरानी फरमाया करते थे अगर मदीने में किसी सैयदजादी के सर का बाल नंगा होता था तो सूरज अपना मुंह छुपा लिया करता था, सूरज छुप जाता था बादलों की ओट में। और मदीने वाले समझ लेते थे कि घर में काम करते करते किसी सैयदजादी के सर का कोई बाल नंगा हो गया। उन शहजादियों का इतना वकार। और इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटियों की फिक्र बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। पहले रसूलुल्लाह का दीन कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। याद रख मेरे भाई, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान में निकलकर पहले मजहब की बात की। और आज दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं किथों लब्बा उमर बहादुर, मैं किथों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। मासूम बच्चे, मासूम। आज तक किधर है तुम्हारा अक़वाम मुत्तहिदा? बुलाओ ना इसे। भीख मांगते फिरते हो, काफिरों से भीख मांगते हो। बच्चा शाम को घर ना आए तो माँ दरवाजे पे नजर लगा कहती बेटे टाइम पे आ जाया कर, मुझे नींद नहीं आती। वक्त पे। बर्मा की उस माँ से भी जाके पूछो जिसका बच्चा पलट के आए कोई नहीं, आया ही नहीं, उससे भी पूछो। बच्चे ने आधी रात को रोटी मांग ली,
تو فالج زدہ ماں، اس کو فالج تھا، وہ رینگتی ہوئی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی. باپ کہتا رہا چل چھوڑ سو جا بیٹے تیری اماں. اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آتی بیٹا بھوکا ہے. اس ماں سے بھی کبھی پوچھ، اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے تو بی بی سی لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہتی کوئی بھی نہیں. چلو 2 دن کے بعد ہی صحیح میرے بیٹے کو ایک روٹی دے جایا کرو. روٹی مانگتا ہے مجھ سے، میں کدھر سے لاؤں؟ یہ لوارث قوم ہے. میں حکمران سے جا کے بات کروں جب میرا اپنا نمازی مسلمان کہتا ہے پہلے پاکستان کے بچے تو پال لو. میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں. یہ تو جانا تو کبھی گنبد خضرا پہ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ازا مسلم فقد ازانی. فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گنبد میں تکلیف میں ہوتا ہوں. مجھے درد ہوتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے. پوچھ جا کے محبوب پاک سے. میرے عزیز کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں. میں اپنے گھر میں مست ہوں، آپ اپنے گھر میں مست ہیں. میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری، جگہ جگہ تباہی. 1 انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی ہو اور خون بہتا ہو. ایک ریمنڈ ڈیوس امریکی کتا یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں. انہیں اپنی قوم کی اتنی فکر تھی وہ راتوں رات چھڑا کے لے گئے. لیکن میری اور تیری بہن عافیہ صدیقیہ سالوں سے بند ہے. تڑپ کے پوچھا ہے مسلمانوں نے کہ اس کی غلطی تو بتاؤ. اس کا قصور نہیں پر وہ بند ہے. کوئی نہیں بات کرنے والا، کوئی نہیں. مسجد جانے جمعہ تو پڑھانا ہے، اس میں غرض نہیں درد ہے کہ نہیں کہ اس میں تو اتنا پتہ ہے 1 گھنٹے تقریر ہے کرنی ہے. پیر صاحب صبح سے شام تک تعویذ لکھتے، سیاستدان صبح سے شام تک جنازہ بھی تب پڑتا ہے کہ مجھے ووٹ ملیں گے. تاجر کہتا ہے بس دکان چلنی چاہیے مر جائے میری طرف سے ساری دنیا. بس کرو، اس خول سے باہر نکلو. اے نوجوان مسلم، کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے وہ کون سا گردوں ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے سوچا ہی نہیں کبھی؟ تجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس قدر بڑا کام تھا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جاگو. میں دعائی دیتا پھرتا ہوں، میں کہتا ہوں جٹ بن کے بڑا جی لیا، بٹ رائیں انصاری بن کے بڑا جیا. بس کر دو، بس کر دو. اب مسلمان بن کے جینا سیکھو. اب اپنی پہچان رسول اللہ کی غلامی بناؤ. اب کہو پہلے دین باقی ہر چیز بعد میں. بس کرو، بہت ہو چکا ہمارے ساتھ، اب تھوڑا جاگو. میں بہت ساری باتیں دل میں لے کے آیا تھا جو آپ سے کرنی تھی، پر یہ لفظ ہیں کہ ٹوٹتے ہی جا رہے ہیں. بات ہے کہ سمت کا تعین ہی نہیں ہو پا رہا. میرے بھائی میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں لگتا ہے رب بھی ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں منانے کا طریقہ بھی بھول گیا ہے. نہ ہماری مسجدوں میں تہجد پڑھی جاتی ہے، نہ کسی کو نماز توبہ یاد رہی، نہ کوئی استسقاء والا ہے، کوئی نہیں. جو پیر صاحب کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تھپکی دیتے ہیں، کہتے ہیں جا تیرا کام ہو جائے گا موج کر. کبھی نہیں کو کہتا توبہ بھی کر، استغفار بھی پڑھ، یہ داڑھی پوری کر، دین رسول اللہ کا اس کی طرف تو توجہ کر. کوئی تبلیغ ہی نہیں کرتا، سارے پھوکا پھاکی پہ لگ گئے ہیں. کوئی خیال ہی نہیں آ رہا کسی شخص کو کہ ہماری تباہیوں کا سبب کیا ہے. علاقہ تک قبرص فتح ہوا، تمام لوگ نعرے لگا رہے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے. مسلمانوں کو فتح ملی، سب لوگ نعرے لگا رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے کہ علاقہ فتح ہو گیا. حضرت ابو ذر غفاری رونے لگے اور تڑپ کے روئے. لوگوں نے کہا ابو ذر کیوں روتے ہو؟ آپ فرمانے لگے یہ لوگ برسوں سے قابض تھے اس شہر پر، یہ جن لوگوں سے آج ہم نے لیا ہے یہ برسوں سے، دل کے کانوں سے کھل سننے والی بات ہے. فرمانے لگے یہ برسوں سے قابض تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آج علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ خدایا کہیں ہم سے بھی نافرمانی نہ ہو اور یہ ہمارے ہاتھوں سے بھی نہ نکل جائے. شام نکل نہیں گیا ہمارے ہاتھوں سے، لیبیا نکل گیا، مصر نکل گیا، عراق نکل گیا، افغانستان نکل گیا. اور اگر دیکھو تو بلا واسطہ ہر جگہ کافر کا ڈیرا. وہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو علاقے نکل جاتے. تڑپ رہے ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں. کوئی نہیں رویا مصر کے جانے پر، کوئی نہیں رویا لیبیا کی تباہی پر،
شام کے بچوں پہ کوئی نہیں رویا. ہم لوگ یہاں عید مناتے رہے, عید پر لوگ نئے کپڑے لیتے رہے, اور برما کے مسلمانوں کو کفن تک نصیب نہ ہوا. کوئی نہیں تڑپا ان لوگوں پر, کسی کو خیال نہیں آیا. صاحب, امام علی مقام کی فکر کو سمجھو, اس پر غور کرو, بس کر دو, نیند بڑی لمبی ہو گئی, اب اٹھو اس بیداری سے, اٹھو. جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں, اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے, باری باری. تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے, وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے. اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ, آگ پیروں تک آ گئی ہے, ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے, جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. سو نکل گئے. غوث اعظم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے, مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا, امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگیں ہو چکی, اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں, علاقے چھن جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے. آپ یقین کریں, مسلمان پہ ایک 5 وقت کی نماز ہے, وہ بھی بوجھ ہے. 2.5 گھنٹے کی تقریر اور 5 منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے ہیں, بڑا مشکل ہے. آج تک مسلمان ایک 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے, ابھی تک. تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے, راتوں کو اٹھ کے روتے تھے, تو سویرے اللہ کافر کے مقابلے میں اتنی مدد کرتا تھا کہ 10 مسلمان لاکھوں کو بھگا دیا کرتے تھے. اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی؟ بول کے بتائیے, کون مدد کرتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں نا, یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک نے. اللہ حضور سے راضی تھا کہ نہیں؟ یار اس پہ جلدی جلدی بولو. اللہ راضی تھا نا؟ تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات؟ جی ساتھ نہیں تھا اللہ؟ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار ثور سے, ان اللہ معنا. محبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے. وہاں سے محبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہاں سے اللہ ساتھ تھا. پر ساری رات, بدر کی ساری رات. اور دعا کا رنگ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے, اللہ یہ میرے 313 ہے, میں کل کمائی لے کے آ گیا. اے اللہ میری کل کمائی ہے, اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ مدد فرما. اور حضور مناتے ہیں رب کو, کہتے ہیں یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا تو مدد کرے گا, یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا, یا اللہ تو نے. ساری رات مناتے گزر گئی, ساری رات. صبح کا اجالا چمکا تو حضرت ابو بکر فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا, حضور سجدے میں تھے, میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا, میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا, لپٹ گیا. میں نے کہا محبوبہ سر اٹھائیں, وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے. اٹھائیے سر. حضور نے اللہ کو منایا, نبی پاک منایا کرتے تھے. ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے, اتنی سو گئی امت, سجدوں تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں, ہم خالی نعروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. لوگ جب روتے تھے, بوڑھے لوگ سجدوں میں, اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا, وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں کہ جس کے صرف سفید بال ہو جائیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے, ان کی بڑی. اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے خالی نہ لوٹانا, مجھے شرم آتی ہے سے خالی. پر تو اٹھاتا ہی نہیں, تو اسے مناتا ہی نہیں, تو کبھی لپٹا ہی نہیں, تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی, کافر بلا رہا تھا, آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ, آؤ مقابلے میں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے, دشت تو دشت ہیں, صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے, آگے دریا آ گیا, کوئی پل نہیں, کوئی شے نہیں. اسلام کی عزت کا سوال ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے, ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں.
آنا مہربانی کر کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. کہا اے اللہ مہربانی فرما اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں. صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا. یار تو دعا بھی نہیں مانگتا. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو باتیں کر کے تبصرے کر کے ٹی وی دیکھ کے اپنی رائے قائم کر کے کمنٹس کر کے سو جاتا ہے، یہ بھی سوتا خشک ہو گیا. تو دعا تک نہیں مانگتا. فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا، اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے. تو حضرت سعد فرمانے لگے او دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا. تو کہتے ہیں ایک لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینک گئی. او بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا تھا. اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ صحابی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا، کسی جگہ نہیں کہا. پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا. مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی، تو یہ کام بھی نہیں کرتا. میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے، پر اس طرف بھی توجہ نہیں. وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو گھر جانا ہے، اتنی لمبی دعا. اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں. میرے بھائی دعا. صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے، نیزے ہیں تلواریں ہیں تیر ہیں. صلاح الدین ایک بزرگ تھے ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو. میں بھی دعا کرتا ہوں. مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ نہیں، عیسائیوں نے اور منگا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال ہو. یہ بات کہی بابا جی کو دعا کا کہا. خود مسجد اقصی میں ساری رات روتے رہے صلاح الدین. ساری رات ہمارا حکمران جسے ربنا آتنا فی الدنیا پوری نہیں پڑھنی آتی، اور اب تو ایسے پیر آ گئے میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے الا ماشاءاللہ. ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا. سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے. صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا. تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے. اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوؤں میں. تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے، تو دعا بھی نہیں مانگتا. امام حسین میدان کربلا میں تھے. ایک راوی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا ہے، روٹی بند رہی ہے، پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی. دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند. حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما. دعا کا رستہ بند، تلاوت بند نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے، تو چھوڑ گیا. تو دعا تک نہیں مانگتا. دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے، دعا تو حالات بدل دیتی ہے، دعا تو تبدیلی لے آتی ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، بس دعا دیتا، فقط دعا دیتا ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. تو بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا. پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگیں، مسلمان بنیں. دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا، دعا کا رستہ اپنائیں. اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائی، کان کھول کے سن لینا. 2 باتیں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے آؤ مسلمانوں کو ماریں، آؤ مسلمانوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں، ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوں گے. 56 اسلامی ملک ہیں دنیا میں، کتنے بول کے بتانا ہے؟ اتنا سا برما ہے.
کسی غیر مسلم کا کتا مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں، اور یہاں کہتی ہے اقوام متحدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے، تو بند کرو پھر سلامتی کونسل، تحلیل کر دو، اقوام متحدہ ختم کرو۔ اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں، کہتا ہے کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے، اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے؟ کافر سے بھیک مانگو گے؟ میرے عزیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے، یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے، فرمایا بہت زیادہ ہوں گے، تو حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا، مرنے کو دل نہیں کرے گا، دنیا سے اور مرنے کو۔ اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے۔ میں اپنا اندازہ کروں، آپ اپنا کریں، مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے۔ جھاگ کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ، حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے، دولت سے پیار ہو جائے، اقتدار سے پیار ہو جائے، اور جب تجھے موت بری لگنے لگے، تیرا مرنے کو دل نہ کرے، پھر کافر تیرے اوپر چڑھ آئے گا۔ آج دولت ہی تو رہ گئی ہے، باقی بچا کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی، تجارتیں ہوتی ہیں۔ لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا، لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہیز کتنا لائے گی۔ تجارت، ہر جگہ دولت، ہر جگہ پیسہ، ہر جگہ سرمایہ۔ جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے، نعت بکے، تقریر بکے، اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے عزیز، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا پیچھے کرو، ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دی ہیں۔ اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے، فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، جو مانگتا ہوں بس وہ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے، کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں۔ حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے، تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے، مینوں نہیں بڑے نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے، کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا۔ فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے کوئی چکر ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں۔ کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے، اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے۔ اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا، کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں، کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا،
बड़े बड़े सफीरों को छोड़ के भागे। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी, उमर देखो जायज पैसे हों तो इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है, तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है, को मना नहीं। हजरत उमर ने गर्दन झुका, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हजरत आयशा कहती हैं बात खत्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे, अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफा को दिन रात देखती थी, जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूं, मैं पहन लूंगा, मैं तैयार हूं, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हजरत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती है मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा, तू ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए, इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, कहा अम्मा जी क्या बात हुई, तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी, यूं झोली उठा के अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक, अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत ना देना, मौत शहादत की देना, और मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना, मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन माज, हजरत अमीर हमजा, मुसअब इब्ने उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से, इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हजरत साद बिन माज रदियल्लाहु ताला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए लेकिन जख्म है, रो के कहने लगे महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुजूर ने फरमाया नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया। मेरे भाई हजरत अमर बिन जमू रदियल्लाहु ताला अन्हु 4 बेटे लेके ओहद के मैदान में आए, कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं सारे ले आया हूं, सारे ही कबूल है? और मैं ठीक है। फिर खुद भी जीरा पहन ली, एक टांग से लंगड़े थे, टांग छोटी थी। हुजूर ने फरमाया तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा हुजूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। हुजूर ने फरमाया तेरे 4 बेटे जो जा रहे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुजूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जन्नत तो तेरा इंतजार कर रही है। कहा हुजूर फिर मैं भी जाऊंगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। एक बीबी ओहद के दिन 3 साल का बच्चा लेके घर से निकली, बीबियों को कहती है मेरा खामद भी बदर में शहीद हुआ, भाई भी और बाप भी, आज हुजूर ने फिर बुलाया है, दिल करता था कोई जवान बेटा होता तो मैं पेश करती, पर अब मेरे पास ये 3 साल का ही है। बच्चा लिया, मदीने में मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुजूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा हूं, मेरे पास अब जवान तो कोई नहीं, ये 3 साल का ही है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ये करेगा क्या करेगा? कहने लगी हुजूर सुना है असला थोड़ा है, ढाल की जरूरत है, लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो आगे की जाती थी। कहा महबूबा
मेरा शहीद की अम्मा बनने को बड़ा दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम तो देगा ना। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आए, बच्चे को पकड़ के सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है, कयामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा। वादा है तेरे साथ, तुझे शहीद की। मेरे भाई मरने को दिल ही नहीं मुसलमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं, वो तो मुनाफिक है। जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को, मेरे भाइयों दीन को बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, बड़ी। खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में, वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा। अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करो, ज़ौक़ पैदा करो, मुसलमान बन के जीना सीखो। जब कोई बरादरी पूछे तो कहो मैं मुहम्मदी होता हूँ, मैं मुस्तफ़वी होता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम होता हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, बाकी कुछ बाद में हूँ। खुदारा अपने घर में पर्दा कराओ, खुदारा रिज़्क़ हलाल खाओ। अगर पर्दे ना हो, रिज़्क़ हलाल ना हो तो जज्बा जिहाद पैदा नहीं होता। खुदारा अपने अंदर इनकलाब बर्पा करो, दीन के लिए जीना सीखो। दीन बड़ा तड़पता है, दीन बड़ा रोता है। रसूलुल्लाह आज तजारत करने वाले मिलते हैं, आज सियासत करने वाले मिलते हैं, दीन वाले नहीं मिलते, दीन के दर्द वाले नहीं मिलते। अपील है आपसे, आज रात 2 नफल पढ़ के और कुछ ना हो सके तो मुसलमानों के लिए दुआ जरूर कर देना, उनके लिए दुआ जरूर कर देना। अपने आप को बेदार करो, बेदार करो। भाई हम तो आज तक इसलिए डर रहे हैं कि हमारा चेहरा ही नबी पाक जैसा नहीं बन सका, तो दाढ़ी रखने में भी हम डरते हैं, नमाजी बनने, मस्जिद आबाद करने में, मुसलमान कहलाने में भी तो खौफ है। तो बतलाओ ना, इससे आगे बात कब चलेगी? जिहाद की बात तो बड़ी आगे जाके है। बदल जाओ, रसूलुल्लाह का गुलाम बन के जीना सीखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा अपने गले में डालो। यही इमाम हुसैन की सोच है, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इसको कभी फरामोश न करना। इमाम हुसैन हमें बता गए, सारा कुछ लुट जाए पर दीन के अंदर कोई नक्स वाक़या ना होने पाए। कोई शराबी, कोई बेईमान, कोई लुटेरा कभी उसके सपोर्टर ना बनना। हमेशा, वो किसी शायर ने कहा था, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। किसी ने कहा, किसी जालिम ने, मेरी सपोर्ट कर, मेरी बात कर, तो उसने कहा हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। सानू यारो दस्सिया इन्हां अल्लाह लोकां ने टुटे होए दिलां विच रब दियां चौकां ने, टुटे होए दिलां विच रब दियां चौकां ने। तू भी रो के रब नू मना, तू भी रो के रब नू मना, ते गम तेरे मुक जाणगे। तू भी रो के रब नू मना, तू भी रो के रब नू मना, ते गम तेरे मुक जाणगे। अल्लाह वालियां दे नेड़े ने सल्लल्लाहु अलैहि